ایک گھنا اور خاموش جنگل تھا۔ اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ وہاں ایک نیک بزرگ آدمی رہتا تھا جس کا نام بابا حلیم تھا۔ وہ جانوروں کو کھانا ڈالتا، درختوں کا خیال رکھتا اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ اس کے آس پاس ہرن، خرگوش اور پرندے بے خوف گھومتے تھے کیونکہ وہ سب کا خیر خواہ تھا۔ ایک دن آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوا چلی اور بارش شروع ہو گئی۔ بابا حلیم نے لکڑیاں جلا کر جھونپڑی گرم کی اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ بارش بہت تیز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جب بابا حلیم نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان مسافر بارش میں بھیگا ہوا، تھکا ہارا اور خوف زدہ حالت میں کھڑا تھا۔ اس کا نام صفوان تھا۔ وہ راستہ بھٹک کر جنگل میں آ گیا تھا۔ بابا حلیم نے اسے اندر آنے کو کہا، خشک کپڑے دیے، کمبل اڑھایا اور آگ کے پاس بٹھایا۔ پھر اس کے لیے گرم دودھ، کھجور اور تھوڑا سا شہد لائے۔ مسافر نے کہا، میں آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بابا حلیم نے نرم لہجے میں جواب دیا، بیٹا، مسلمان کے لیے مہمان کی خدمت احسان نہیں، فرض ہوتی ہے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرتا ہے۔ بارش تیز ہونے پر صفوان گھبرا گیا تو بابا حلیم نے اسے تسلی دی اور کہا، جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو تنہائی بھی اس کے لیے خوف نہیں بنتی۔ رات آرام سے گزر گئی۔ صبح جب بارش رک گئی اور دھوپ نکلی تو بابا حلیم نے مسافر کے لیے ناشتہ تیار کیا، راستہ بتایا اور سفر کے لیے کھانے کا ایک چھوٹا سا باندھ بھی دیا۔ رخصت ہوتے وقت صفوان کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے کہا، میں سوچتا تھا کہ جنگل میں رہنے والے لوگ دنیا سے دور ہوتے ہیں، لیکن آپ سے مل کر سمجھ آیا کہ کچھ لوگ دنیا کو امید دینے کے لیے تنہا رہتے ہیں۔ بابا حلیم مسکرا کر بولے، یاد رکھو، راستہ بھٹکے ہوئے کو سہارا دینا اللہ کی خوشی کا راستہ ہے۔ مہمان کا حق ادا کرنا عبادت ہے، احسان نہیں۔ صفوان نے دعا دی اور رخصت ہو گیا۔ جنگل پھر خاموش ہو گیا، لیکن اس خاموشی میں ایک نئی دعا گونج رہی تھی۔ ایک گھنا اور خاموش جنگل تھا۔ اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ وہاں ایک نیک بزرگ آدمی رہتا تھا جس کا نام بابا حلیم تھا۔ وہ جانوروں کو کھانا ڈالتا، درختوں کا خیال رکھتا اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ اس کے آس پاس ہرن، خرگوش اور پرندے بے خوف گھومتے تھے کیونکہ وہ سب کا خیر خواہ تھا۔ ایک دن آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوا چلی اور بارش شروع ہو گئی۔ بابا حلیم نے لکڑیاں جلا کر جھونپڑی گرم کی اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ بارش بہت تیز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جب بابا حلیم نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان مسافر بارش میں بھیگا ہوا، تھکا ہارا اور خوف زدہ حالت میں کھڑا تھا۔ اس کا نام صفوان تھا۔ وہ راستہ بھٹک کر جنگل میں آ گیا تھا۔ بابا حلیم نے اسے اندر آنے کو کہا، خشک کپڑے دیے، کمبل اڑھایا اور آگ کے پاس بٹھایا۔ پھر اس کے لیے گرم دودھ، کھجور اور تھوڑا سا شہد لائے۔ مسافر نے کہا، میں آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بابا حلیم نے نرم لہجے میں جواب دیا، بیٹا، مسلمان کے لیے مہمان کی خدمت احسان نہیں، فرض ہوتی ہے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرتا ہے۔ بارش تیز ہونے پر صفوان گھبرا گیا تو بابا حلیم نے اسے تسلی دی اور کہا، جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو تنہائی بھی اس کے لیے خوف نہیں بنتی۔ رات آرام سے گزر گئی۔ صبح جب بارش رک گئی اور دھوپ نکلی تو بابا حلیم نے مسافر کے لیے ناشتہ تیار کیا، راستہ بتایا اور سفر کے لیے کھانے کا ایک چھوٹا سا باندھ بھی دیا۔ رخصت ہوتے وقت صفوان کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے کہا، میں سوچتا تھا کہ جنگل میں رہنے والے لوگ دنیا سے دور ہوتے ہیں، لیکن آپ سے مل کر سمجھ آیا کہ کچھ لوگ دنیا کو امید دینے کے لیے تنہا رہتے ہیں۔ بابا حلیم مسکرا کر بولے، یاد رکھو، راستہ بھٹکے ہوئے کو سہارا دینا اللہ کی خوشی کا راستہ ہے۔ مہمان کا حق ادا کرنا عبادت ہے، احسان نہیں۔ صفوان نے دعا دی اور رخصت ہو گیا۔ جنگل پھر خاموش ہو گیا، لیکن اس خاموشی میں ایک نئی دعا گونج رہی تھی۔